رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں اور باقی 1 حصہ دوسرے تمام ذرائع معاش میں رکھا گیا ہے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو واقعی یہ نبی علیہ السلام کے جوامع الکلم میں سے ہے کہ مختصر الفاظ میں نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرما دی۔ دنیا میں بھی اگر اس وقت مالدار ترین لوگوں کی فہرست دیکھی جائے تو اس میں تقریباً سبھی وہی افراد ہیں جن کا ذریعہ کاروبار اور بزنس ہے۔ یہ کاروبار اور بزنس زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ نظام بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کے ذرائع پہلے مختلف تھے، اس کا طریقہ کار پہلے زمانے میں مختلف تھا، انتہائی سادہ تھا، لیکن دنیا جس طرح جدید سے جدید تر اور پھر جدید ترین ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح کاروبار اور بزنس کے طریقہ کار، ان کے سسٹم بھی جدید اور اپ ٹو ڈیٹ ہو رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے بھی کاروبار کی ترغیب دی ہے اور اسے روزی کا اور معاش کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کے اندر شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں کہ ان حدود میں رہ کر ہی کوئی کام کیا جائے۔ یہ ضابطے ہر عبادت میں ہیں، یہ ضابطے تمام معاملات میں ہیں، یہ ضابطے معاشرت میں ہیں، رہن سہن میں ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں بھی شریعت نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں جن کی پاسداری ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اب دور جدید میں آن لائن بزنس کا بہت رواج ہے، جس کی ایک صورت نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ہے، فیوچر مارکیٹنگ بھی ہے۔ بہت ساری کمپنیاں معرض وجود میں آ گئی ہیں جو یہ آن لائن کاروبار کر رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کمپنیوں کا حکم کیا ہے، کیا ان کا طریقہ کار شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، تو ان کو ہم مطلع کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ کوئی ایسا اصول بیان کر دیا جائے جس اصول کی روشنی میں ہم یہ اندازہ لگا سکیں وقتی طور پر کہ یہ کاروبار اور یہ کمپنی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے یاد رکھیے 2 اصول شریعت نے ایسے بیان کیے ہیں جس کو ہر کاروبار کے لیے، ہر کمپنی کے سسٹم کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کو آپ دیکھیں کہ ان 2 اصولوں کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں۔ اگرچہ ان 2 اصولوں کے بعد بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں کہ اس کا نظام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، بہرحال یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ابتدائی طور پہ دیکھا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کمپنی جس چیز کا کاروبار کر رہی ہے اس کا حقیقت میں کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، یا صرف ایک فرضی سسٹم ہے، ایک ڈیجٹ کے اندر صرف بات ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے کہ کمپنی کا کاروبار حقیقی شکل میں ہے یا نہیں۔ اگر کمپنی کا کاروبار حقیقی شکل میں ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی مادی صورت ہوگی، تو پھر تو اس کو جائز کہا جائے گا، ورنہ اگر صرف فرضی اور ڈیجیٹل سسٹم ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل کی سکرین پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، باقی حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر یہ کاروبار ناجائز ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا ہے کاروبار کا، کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں آگے، اس چیز پہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے، چاہے قبضہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے مقرر کردہ کسی شخص کا، جس کو ہم وکیل کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جتنی بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان میں سے 95% کمپنیاں اس اصول کے خلاف کر رہی ہیں۔ ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے اور تیسرے شخص سے وہ چیز اسی شخص کو بھجوا دیتا ہے جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اپنا نفع پکا کر لیتا ہے۔
تو یہ صورت بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ ایک بندے سے چیز خریدیں، اس پہ آپ کا پہلے قبضہ ہو، آپ کا اپنا ہو یا آپ کا کوئی وکیل جا کے اس پہ قبضہ کر کے آپ کو مطلع کرے کہ ہمارے قبضے میں چیز اب آ گئی ہے، پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز آپ کسی اور کو فروخت کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا اپنا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ چیز آگے نہیں بیچ سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آگے بیچنے سے منع فرمایا جس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ تو یہ دوسرا بنیادی اصول ہے جس پر آن لائن بزنس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی کمپنی ہو، جو بھی ادارہ ہو، جو بھی سسٹم ہو، اس کو بنیادی طور پر ان دو اصولوں کے تحت دیکھیں کہ ایک تو اس کی کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کام کا حقیقت میں کوئی وجود ہونا چاہیے، صرف فرضی نہ ہو، اور دوسرا کہ چیز قبضے میں لے کر تب آگے بیچی جائے۔ اگر وہ کمپنی ایسے اصول کے تحت بزنس کر رہی ہے کہ بغیر قبضے کے ہی چیز آگے بیچی جاتی ہے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔